دعا بھی کرتے تھے مولانا رومی، اللہ اگر آپ نے زبان دی ہے تو کان بھی عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارے مالوں کا خریدار بنے۔ اگر انسان کے اندر صلاحیت ہو، سب کچھ ہو، لیکن سننے والے نہ ہوں تو ضائع ہو جاتا ہے آدمی، اور بغیر کسی یعنی سبب کے آپ کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے وہ باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے کنویں کی طرح گہرائی دی ہے۔ اب اس کی تہ میں جو کچھ ہے وہ کام کے بعد نکلے گا، ٹویل لگے گا، اس پر بوکے لگیں گے، خریدان کو کھینچنے والے کھینچیں گے، تب جا کر اس کا پانی نکلے گا اور شیریں پانی اور آتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ نے جس میں جو صلاحیت رکھی ہے، جب آپ کام کریں گے تب وہ نکلے گی، اگر کام نہیں کریں گے تو اسی طرح ہی ڈھکی رہے گی، بلکہ ضائع ہو جائے گی، سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ عجیب بات ہے۔ انسان کو کام سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، جو بھی فیلڈ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں اور بڑھے گا کام، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو جب ڈول کھینچنے والے ہوں تو پھر کنویں سے پانی تازہ بتازہ آتا رہتا ہے، جب سننے والے ہوں۔ اس لیے یعنی دو واقعات جو ہمیں قدمہ میں ملتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کی احادیث لکھا کرتے تھے، اور ان کے پاس اس زمانے میں کتاب تھی جن کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ان کو حدیثوں کا پتہ اور ان کے پاس محفوظ ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کی 2000 کے قریب حدیثیں ہیں، اور یہاں 5000 سے اوپر ہے، 5500 کے قریب بن جاتی ہے۔ تو اب اس سے سوال ہوتا ہے کہ کیوں؟ تو یہی وجہ لکھی کہ یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، وہاں پر پورا عالم آتا تھا جو ان سے لیتا تھا، تو ہر حدیث بیان کرتے، اور وہ مصر میں رہتے تھے، اس وقت مصر کا اتنا نام نہیں تھا علمی دنیا میں، تو ان سے چند لوگوں نے لی، تو لینے والے جو کم ہوئے تو ساری حدیثیں باہر نہیں آئیں۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال ایک مطالعے میں مجھے ملی، یہ جو عجبہ کھجور ہے، یہ عجبہ کھجور جس کی فضیلت رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر ایک آدمی کو جادو بھی ہو تو نہار منہ 7 دانے کھائے گا تو جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور ہر بیماری سے شفا۔ بخاری شریف میں تمام سیاہ ستہ میں کتاب الطب میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کی شان ورود میں لکھا ہے کہ یہ ابو ہریرہ نے کیوں بیان کی، کہا کہ مدینہ شریف میں ایک آدمی نے عجبہ کھجور خرید لی کافی مقدار میں، جب موسم آیا تو جب وہ بکنے کا وقت ہوتا تھا، جب حاجی وغیرہ یہ ہوتے تھے تو ان کی بکی نہیں، اسٹور میں پڑی، کیونکہ عجبہ کھجور جو ہے نا جی، وہ شکلاً دیکھنے میں بالکل معمولی سی معلوم ہوتی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے، چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اب تو بڑے آ گئے، اور کوئی اتنی اس کی دیکھنے میں بھی اتنا حسن نہیں ہے، جبکہ دوسری کھجوریں برنی کلمہ وغیرہ وہ بڑی بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، وہ حاجی دیکھ کر فوراً کہتا ہے آجے۔ تو اس نے آ کر کہا کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ جی دعا کرو، میں تو بہت پریشان ہوں، میں عجبہ خرید بیٹھا اور وہ بک نہیں رہی۔ او عجبہ، اب ان کو حدیث یاد آ گئی فوراً، جب انہیں پوچھا تو یاد آئی، انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ سنا کہ عجبہ کھجور کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو نہار منہ 7 دانے کھائے، اور فرمایا یہ جنت کی کھجوروں میں سے ہے۔ اور تو جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے بھی نکلی ہے، اور وہاں لوگوں کا، مدینے والوں کا ہی ٹھٹھ لگ گیا اس کی دکان پر، کہتے ہیں کہ جھاڑو دے کر جو پرانے کچرا تھا وہ بھی لوگ لے کے چلے گئے، اور وہ دن اور آج کا دن ہے، عجبہ نمبر 1 پر ہے دنیا میں، قیمت کے اعتبار سے بھی اور استعمال کے اعتبار سے۔ یہ دوسرا واقعہ امام لیث کا لکھا ہے کہ امام لیث جو تھے مصری، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں آگے ہیں علم میں، لیکن وہ چونکہ مصر میں رہتے تھے تو اس میں لکھا ہے کہ ان کو ایسے لوگ نہیں ملے جو ان کا علم حاصل لے سکتے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی، امام محمد جیسے لوگ ملے،
اور یحییٰ اندلسی جیسے جیسے موطا مالک لکھی گئی، اور پوری دنیا میں حدیث کی پہلی کتاب جو باقاعدہ آئی وہ موطا مالک اور مسند امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو ہمارے پاس خصوصاً دینی خدام کے پاس جو ہم سے استفادہ کرنے آتے ہیں، وہ شاگرد کی شکل میں ہوں، مرید کی شکل میں ہوں، دوستوں کی شکل میں ہوں، محبت کرنے والوں کی نعمت عظمیٰ ہے، جس کے بغیر ہم میں جو کچھ ہے وہ باہر نہیں نکلنے والا، وہ ہم اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ جیسے حکیموں نے شاگردوں کو حکمت نہیں سنائی بتائی تو اپنے ساتھ ہی لے گئے، حکمت ختم ہو گئی۔ اور ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا، ہمارے بھائی ڈاکٹر ہیں، ہمارے بڑے بھائی صاحب ڈاکٹر ہیں، دردوں کے بڑے ماہر ہیں، جسم کے کہیں بھی درد ہوتا ہے، خصوصاً ریڑھ کی ہڈی وغیرہ میں، تو اس کے بڑے ماہر ہیں، اور کینسر کے درد وغیرہ کے، تو یہاں تشریف لاتے ہیں مہینے میں ایک بار۔ تو وہ اس کو جب بھی کوئی نئی کام کرتے ہیں تو وہ پورا شیئر کرتے ہیں، اس کو پورے ڈاکٹروں کو بھیجتے ہیں ان ویب سائٹوں پر، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا یار آپ نے یہ فائدہ اس سے حاصل کیا، چلو ہم بھی اب یہ تجربہ کریں گے۔ تو اب ان کا کام 10 20 100 ڈاکٹر آگے کر رہا ہے، تو وہ کام پھیل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے جب راز بن جاتا ہے، جب وہ چلتا رہے تو پھر راز نہیں بنتا، بلکہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر کہ آپ لوگ خوشی